بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، آج ہم بات کریں گے ایک ایسے راز کی جو آپ کی تقدیر بدل سکتا ہے، جو آپ کی زندگی بدل سکتا ہے، جو آپ کے مسائل ختم کر سکتا ہے۔ آج رمضان المبارک کا 7واں دن ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے، ٹاپک بتانے سے پہلے میں آپ سے کوشچن کرنا چاہوں گی، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کچھ لوگوں کی دعائیں جلد قبول کیوں ہو جاتی ہیں اور کچھ لوگ سالوں سال دعا کرتے رہتے ہیں مگر جواب نہیں ملتا؟ تو آج کے دن ہم جانیں گے کہ رمضان میں دعا کیسے قبول ہوتی ہے، قرآن و سنت اور اہل بیت کی روشنی میں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں قرآن مجید کی روشنی میں۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الغافر آیت نمبر 60 میں فرماتے ہیں، وَقَالَ رَبُّكُمْ مُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ۔ استجیب ہے شاید، استجب لکم۔ اور تمہارے رب نے فرمایا کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ یہ آیت ہمیں امید دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے قریب ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں سن رہا ہے، اور اللہ ہی تعالیٰ وہ ذات ہے جو ہماری ہر بات کو جانتا ہے۔ ایک اور مقام پر سورۃ البقرہ آیت نمبر 186 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ۔ میں قریب ہوں، دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں۔ تو سوچئے یہ کتنا بڑا وعدہ ہے۔ نبی کریم ختم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگوں کی دعا رد نہیں ہوتی: روزہ دار کی دعا افطار کے وقت، دوسرے نمبر پہ مظلوم کی دعا، اور تیسری مسافر کی دعا۔ یہ 3 لوگ ایسے ہیں جن کی دعا اللہ تعالیٰ کبھی بھی رد نہیں کرتے۔ اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رمضان میں افطار کا جو وقت ہے وہ دعا کی قبولیت کا ایک خاص لمحہ ہے۔ حضرت فاطمہ بنت محمد سلام اللہ علیہا کے بارے میں ایک روایت ہے کہ وہ رات بھر عبادت اور دعا میں مشغول رہتی تھیں۔ وہ اپنے لیے کم اور دوسروں کے لیے زیادہ دعا کرتی تھیں۔ جب ان سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ پہلے ہمسائے پھر اپنا گھر۔ یہ بات ہمیں سکھاتی ہے کہ دوسروں کے لیے دعا کرنا، اپنے دل کو صاف رکھنا، اخلاص پیدا کرنا۔ دعا قبول نہ ہونے کی کچھ وجوہات ہیں، جن میں سب سے پہلے آتا ہے حرام کمائی۔ ختم النبیین پیارے رسول اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حرام کھاتا ہے اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ تو دوسرا پوائنٹ ہے کہ جلد بازی، ہم جلدی مایوس ہو جاتے ہیں، اس لیے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اور نمبر 3 ہے کہ دل کی غفلت، صرف زبان سے دعا کرنا کافی نہیں، اپنے دل سے بھی رو رو کے اللہ سے زاروں قطار دعا مانگیں گے تو ہی قبول ہوگی۔ حضرت علی ابن طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ دعا کی قبولیت میں تاخیر اس لیے ہوتی ہے کہ بندہ اللہ کے قریب ہو جائے۔ یہ جملہ ہمیں سکھاتا ہے کہ صبر بہت ضروری ہے۔ آج کے نوجوانوں کے لیے میرا پیغام ہے کہ اگر آپ پڑھائی میں کامیابی چاہتے ہیں، زندگی میں سکون چاہتے ہیں، مشکلات سے نکلنا چاہتے ہیں، تو دعا کو اپنی عادت بنائیں۔ دعا قبول ہونے کے عملی طریقے ہیں کہ سچی توبہ کی جائے، حلال رزق کمایا اور کھایا جائے، تہجد کی نماز پڑھی جائے، صدقہ و خیرات کیا جائے، اور درود شریف کی کثرت کی جائے۔ رمضان کا بہترین وقت دعا کے لیے ہوتا ہے سحری کا، افطاری کا، آخری عشرہ اور لیلۃ القدر۔ تو ویورز، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں تقدیر بدلتی ہے۔ آج فیصلہ کریں کہ ہم دعا کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے، شاید یہی رمضان ہماری زندگی بدل دے۔ تو میں اپنی ویڈیو کا اختتام اس دعا سے کرتی ہوں کہ اے میرے اللہ، آج ہم تیرے در پہ ایسے آئے ہیں جیسے کوئی ٹوٹا ہوا انسان آتا ہے، جیسے کوئی گمشدہ بندہ اپنے گھر واپس آتا ہے، جیسے کوئی گناہ گار تیری رحمت کا سہارا لے کر کھڑا ہوتا ہے۔ اے اللہ، ہماری زندگیوں میں کتنی غلطیاں ہیں، کتنے گناہ ہیں،
کتنی نافرمانی ہے، لیکن تیری رحمت ان سب سے بڑی ہے۔ اے اللہ، اے میرے پاک پروردگار دو عالم، تو کن فایا کون فرما دیتا ہے، کن فرماتا ہے ہو جا فایا کون، تو پس وہ ہو جاتا ہے۔ اگر ہم تیری بارگاہ سے آج خالی لوٹ گئے تو ہمارا کون ہے؟ اگر تو ہمیں معاف نہ کرے تو ہمیں کون معاف کرے گا؟ اے اللہ، رمضان کے اس بابرکت مہینے میں ہمیں وہ رات دکھا دے جس میں ہماری تقدیر بدل جائے، ہمیں وہ لمحہ عطا فرما جس میں ہماری دعائیں قبول ہو جائیں، ہمیں وہ آنسو دے جو ہمارے گناہوں کو دھو ڈالیں۔ اے میرے مالک، ہمیں اپنے قریب کر لے، ہمیں اپنی محبت دے دے، ہمیں دنیا کی محبت سے نکال کر اپنی محبت لگا دے۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کی بے چینی کو سکون میں بدل دے، ہمارے خوف کو امید میں بدل دے، ہمارے اندھیروں کو روشنی میں بدل دے۔ اے رب کریم، ہماری اولاد کو ایمان والا، باادب اور کامیاب بنا دے، انہیں دین اور دنیا دونوں میں عزت عطا فرما، انہیں ہماری زندگی کی خوشی اور آخرت کی کامیابی بنا دے۔ اے اللہ، جو والدین اپنی اولاد کے لیے رو رہے ہیں، ان کی دعائیں قبول فرما، ان کے گھروں کو خوشیوں کا گہوارہ بنا، ان کے بچوں کو نیکی کے راستے پر چلا۔ اے میرے رب، جو لوگ اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، ان کے دلوں کی حسرتوں کو خوشیوں میں بدل دے، ان کی جھولیوں کو بھر دے، انہیں ایسی اولاد عطا فرما جو ان کے لیے دنیا اور آخرت میں رحمت بنے۔ اے اللہ، جو ہمارے محرم، ہمارے بھائی رزق کے لیے اپنے ملک یا پردیسوں میں مقیم ہیں، ان کی ہر قدم پر حفاظت فرما، ان کے دلوں کی تنہائی کو ختم فرما، انہیں حلال، پاک اور بابرکت رزق عطا فرما، اور انہیں جلد اپنے پیاروں سے ملا۔ اللہ، اس پاک مہینے کے صدقے سے بچھڑوں کو ملا۔ اللہ، حاسدین کے حسد سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ، شیطان کے شر سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ، ہمیں ایسی زندگی عطا فرما جس میں تو راضی ہو، ایسی موت عطا فرما جس پر فرشتے خوش ہوں، ایسی قبر عطا فرما جو جنت کا باغ بن جائے، اور ایسی آخرت عطا فرما جس میں ہمیں تیرے دیدار کی سعادت نصیب ہو۔ اے اللہ، اس پاک مہینے کے صدقے سے قرض داروں کو قرضوں سے نجات دلا، بیماروں کو بیمار کربلا کے صدقے سے شفا عطا فرما۔ اللہ، قرض داروں کو قرضوں سے نجات دلا۔ اللہ، جو گھروں میں، ہسپتالوں میں، جہاں جہاں تیرے بندے ایسی ایسی بیماریوں میں ملوث ہیں کہ جن کو ڈاکٹرز جواب دے چکے ہیں، اللہ ان کو شفا عطا فرما۔ اللہ، ہمیں ناگہانی حادثات سے محفوظ فرما۔ اللہ، ہمارے کاروبار میں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ اللہ، اس پاک رات کے صدقے سے جتنے ماں باپ اپنے بچوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں، ان کے نیک سبب لگا دے۔ اللہ، میں تو نہیں جانتی، آپ جانتے ہیں دلوں کے حالات، دلوں کو آپ بہتر طریقے سے دیکھنے والے ہیں، سننے والے ہیں میرے اللہ۔ آج جو میری ویڈیو کو سن رہے ہیں، ان کی ساری دلی نیک خواہشات کو پورا فرما۔ اللہ، اے میرے اللہ، میری اس دعا کو، میری اس ناچیز کی دعا کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ ہمیں اس رمضان میں ایسا بدل دے کہ جب یہ مہینہ ختم ہو تو ہم پہلے جیسے نہ رہیں۔ آمین۔ ویورز، اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو میرا سلسلہ رمضان سیریز کو آخر تک دیکھنے کے لیے میرے چینل وکیز شیخ پورہ کو لائک کریں، فالو کریں، سبسکرائب کریں، اور اپنے زیادہ سے زیادہ فیلوز کو، اپنے فرینڈز کو، اپنے فیملی ممبرز کو میری اس سیریز کا حصہ بنائیں۔ میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور کومنٹ میں آمین لکھنا مت بھولیں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔